الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، ویلکم، خوش آمدید۔ سلسلہ ہے رحمتوں بھرے لمحات۔ روزانہ رات مدنی مذاکرے کے بعد مدنی چینل کی زینت یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ پاک و ہند کے ناظرین کو رمضان المبارک کا ایک اور عشرہ بہت مبارک ہو، اور جہاں دیگر ممالک میں آج 21ویں شب ہے، آپ کو نیا عشرہ بھی مبارک ہو۔ اور آج 21ویں شب ہے تو ہو سکتا ہے طاق رات ہے، شب قدر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی اور لیلۃ القدر کی برکت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک تو سارا ہی رحمتوں کی برسات ہے، لیکن جب سحری کا وقت آتا ہے وہ یقیناً بڑے رحمتوں بھرے لمحات ہیں۔ ان میں ایک لطف ہوتا ہے، ایک عاجزی نظر آتی ہے۔ ان اوقات میں بندے کا دل نرمی کی طرف مائل نظر آتا ہے، اور یہ وقت اور ایک افطار کا وقت بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت چاہ کر بھی ہم رمضان کے علاوہ نہ بنا سکتے ہیں، نہ مینٹین کر سکتے ہیں، نہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وقت اللہ کا ایسا تحفہ ہے، ایسی نعمت ہے جو رمضان ہی میں ملا کرتی ہے۔ رمضان المبارک کی تو کیا بات ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے، اور ان کے مبارک ساتھی حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے زوج مبارک، ان کا بھی عرس، یعنی آج کی جو شب ہے وہ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مبارک عرس ہے۔ آج کی رات عاشقان رمضان کو، عاشقان رسول کو، عاشقان مشکل کشا کو عرس مولا مشکل کشا بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک باتیں تو ڈھیروں ہیں آپ کو دی ہم نے۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، شان مشکل کشا۔ شان مشکل کشا ویسے تو آپ آج مغرب کے بعد سے ہی مدنی چینل پر سن ہی رہے ہوں گے۔ نگران شورا نے بھی میرے رب کا کلام سلسلے میں اس موضوع پر بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیے۔ مدنی مذاکرے میں بھی مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رہا، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی جو سلسلہ ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ مزید آپ کی طرف بڑھائیں، نئے پیارے اور اچھے مدنی پھول آپ کو سنائیں، حدیث پاک سنائیں، اور پیاری پیاری باتیں، بلکہ مولا مشکل کشا کی منقبتیں بھی سنائیں۔ ہمارے ساتھ پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی دونوں طرف جلوہ گر ہیں، اور یہ ہمارا سہارا بھی ہوتے ہیں سلسلے کا، اور سلسلے کا نور، سلسلے کی رونق بھی ہوا کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے، نیکوں کا ذکر کر کے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کریں گے، اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو اچھی اچھی نیتیں آپ کی مستحضر ہوں انہیں کیجئے۔ اور اب بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں آپ کو حسب سلسلہ روزانہ ہم قرآنی دعا سناتے ہیں۔ قرآنی دعا میں تلاوت کلام پاک بھی ہو جاتی ہے، اور ایک پیاری سی دعا، کچھ ترجمہ، اور اس آیت مبارکہ کے کچھ خلاصہ بھی تفسیر کے مدنی پھول کی صورت میں آپ کو پیش کیا کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت کی طرف۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سورہ بنی اسرائیل کی آج پیاری آیتیں آپ نے سماعت فرمائیں. بڑے پیارے مضامین ہیں ان میں، اور جو دعا ہے وہ بھی بڑی زبردست دعا ہے. آئیے پھر سے ایک بار دعا کو سنتے ہیں. عمران بھائی، آج کی جو دعا ہے اسے ایک بار دوبارہ دہرا دیجئے، اس کا بھی ترجمہ بتائیے، اور وہ دعا کس بیک گراؤنڈ میں ہے. آج کی جو ہماری دعا ہے وہ یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ترجمہ اس کا یہ ہے تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. یہ دعا والدین کے لیے ہے اور یہی دعا ہمارے سلسلے کا آج اس آیت کریمہ کے سیگمنٹ کا موضوع بھی ہے. اور اس کے تحت تفسیر میں مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، لہٰذا ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور یہ دعا ہمیں اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر سکھائی ہے. والدین کے لیے دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے. ان کی صحت و تندرستی کے لیے، اسی طرح ایمان و عافیت کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اگر وہ فوت ہو گئے ہوں، اگر والدین فوت ہو گئے ہوں تو ان کے لیے قبر میں راحت، قیامت کی پریشانیوں سے نجات، بے حساب بخشش اور جنت میں داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا، ان آیات مبارکہ میں جہاں پر والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، وہاں پر یہ بھی حکم ہے نا کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا. جی، اس سے پہلی والی آیت ہے. جی، اس سے پہلے والی آیت میں، اور بالخصوص جب وہ بڑھاپے میں ہوں تو بڑھاپے میں انہیں اف بھی نہیں کہنا. تو اف کا مطلب کیا ہے، اور یہ کہ مزید بڑھاپے کی تاکید کر کے کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں، اف اردو کے اندر جو ہے نا کسی کو برا لگنے والا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے ہلکا لفظ ہے. اگر اہل عرب کے اندر کوئی اس سے بھی ہلکا لفظ ہوتا تو والدین کے لیے وہ لکھا جاتا ہے کہ ان کو ذرا سی بھی تکلیف نہ دو. سبحان اللہ. تو یہ اف کہنا، اس سے صرف لفظ اف مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ حرکت، ہر وہ کام کہ جس کے ذریعے سے والدین کو ایذا ہوتی ہو
ان کو تکلیف ہوتی ہو, برا لگتا ہو, اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور بڑھاپے میں خاص کر حکم دیا گیا. بڑھاپے میں تو ہر بندہ جانتا ہے کہ جو ہے وہ بڑھاپے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے, کچھ بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. اور اسی طرح کی ایک حدیث مبارک بھی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جس نے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا تو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. اللہ اللہ سبحان. تو بڑھاپے میں والدین کی کا کیا خدمت مقام زیادہ کرنا چاہیے ہمیں. اچھا, اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں کہ والدین کا جو درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے بیان کیا کہ اپنی عبادت کے بعد ان کا ذکر کیا ہے فوراً. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی, اور پھر فوراً والدین کا مقام بیان کیا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو والدین کو سوچنا چاہیے نا عمران بھائی جی, کہ وہ والدین جو اللہ کے در سے بچے کو دور کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ کے نام وہ لیتا ہو, وہ نعت پڑھنا چاہتا ہو, وہ اللہ کے گھر میں جانا چاہتا ہو, اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہو, تو وہ والدین کتنے برے ہیں جو اپنے بچے کو اللہ کے در سے دور کرتے ہوں, جبکہ اللہ تعالیٰ والدین کے در سے اولاد کو قریب فرما رہا ہے کہ نہیں. وہ والدین پھر صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں اب اس کا تو خمیازہ انہیں زندگی میں ہی بھگتنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک فرمائیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم ان کو بڑھاپے میں یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے ابھی بچہ ہے رہنے دیں, ابھی بچہ ہے, ابھی عمر ہی کیا ہے, تو پھر یہی بات کرتے کرتے بچے جوان ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ اب نہ انہیں والدین کے حقوق کا پتہ, نہ والدین کے ادب کا خیال, وہ جو ہے پھر والدین کو تکلیف دیتے ہیں. اور کئی معاملات آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں ایسے سامنے آئے ہیں کہ پھر وہ والدین کو ایسی ایسی ایذائیں دیتے ہیں, مار پیٹ بھی معاذ اللہ کرتے ہیں. ایسا بھی پتہ چلا کہ گھروں سے نکال دیا کرتے ہیں. تو بچپن ہی سے اگر ان کی تربیت ایسی کی جائے تاکہ وہ بڑے ہوں تو بڑے ہو کر والدین کا سہارا بنے. اللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا, ان آیات مبارکہ میں جو آج پڑھی گئیں ان میں مبذرین کے بارے میں کہا گیا, مبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین شیطان کے بھائی ہیں. مبذر کون ہوتا ہے؟ مبذر جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسراف کرنے والا, اسراف, فضول خرچ کرنے والا. تو جو اسراف کرنے والا ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ شیطانوں کے بھائی ہیں, لہذا فضول خرچی سے اور اسراف سے ہمیں بچنا چاہیے. حدیث مبارک میں ہے لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر. فرمایا کہ خیر کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہے اور اسراف کے اندر کوئی بھلائی نہیں. سبحان اللہ, دو باتیں. تو خیر کے جتنے بھی کام ہیں, بھلائی کے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں, اس سے تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے, اس میں کوئی اسراف کا شائبہ بھی نہیں ہے. البتہ اگر اسراف ہے تو اس سے بچنا چاہیے کہ اسراف کے اندر کوئی بھلائی کا شائبہ بھی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بھی ملے اور دعا بھی سیکھنے کو ملی. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کو یاد کر لیجئے, جب بھی دعا مانگیں اپنے ماں باپ کو نہ بھولا کریں. آپ نماز میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بھی ماں باپ کے لیے دعا ہے. اور جب نماز کے بعد بھی دعا کرنے کا موقع ملے تو یہ دعا ہو سکے تو کر لیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر چھٹپن میں رحم کیا. اتنا سا تھا میں, 1 دن کا تھا, 2 دن کا تھا, وہ چاہتے تو گلا دبا دیتے, آواز تک نہ نکالتا, ہلکی سی آہ ہوتی اور مر جاتا. انہوں نے ایسا نہیں کیا, چاہتے تو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے, نہ پالتے, لیکن انہوں نے مجھے پالا, مجھے پیار کیا. میں کچھ بول نہیں سکتا تھا, روتا رہتا تھا, میں رو کر کیا چاہ رہا ہوں وہ یہ جانتے تھے. میں چل نہیں سکتا تھا, گھٹنوں کے بل چلتا تھا, مجھے انہوں نے پال پوس کر آج اتنا بڑا کر دیا. اے اللہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب ان کا بڑھاپا دہلیز پر ہے, اے اللہ میرے والدین پر رحم کر. یہ دعا بھی ہو, یہ دل کی صدا بھی ہو, اور اپنے ماں باپ کے لیے دل سے محبت رکھے, ان کی خدمت بھی کرے, ان کا خیال رکھے. اس طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بھی جب ماں باپ بنیں گے, آپ کا بھی جب بڑھاپا آئے گا تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے نہ صرف دعا کرے گی بلکہ خدمت سے بھی آپ کا تعاون کرے گی. اور دنیا مکافات عمل ہے, دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ برا کرتے ہیں, انہیں گالیاں دیتے ہیں, مارتے ہیں, جھاڑتے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, ان کے ساتھ پھر دنیا میں بڑا برا ہوتا ہے, بہت برا سلوک ان کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. یہ دنیا والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جی عمران بھائی کچھ فرما رہے ہیں؟ اب یہاں پر اسراف کا ذکر جو فرمایا گیا ہے, مفتی صاحب نے یہاں پر اسراف کی 11 تعریفات کو درج فرمایا ہے. اچھا,
کہ اسراف کہتے کس کو ہیں. اچھا. اس کی 11 تعریفات آپ نے ذکر کی ہیں, میں انشاءاللہ اس کو عرض کر دیتا ہوں ٹھیک ہے. تاکہ اسراف ہوتا کیا ہے یہ ہمیں پتہ بھی چل سکے. اچھی بات. پہلی تعریف آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ غیر حق میں صرف کرنا, غیر حق میں صرف کرنا یہ بھی اسراف ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد سے بڑھنا, یہ بھی اسراف ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرائع مطہر یا مروت کے خلاف ہو, اول حرام ہے اور ثانی مکروہ تنزیہی ہے. اسی طرح فرمایا کہ طاعت الہی کے غیر میں صرف کرنا, شرعی حاجت سے زیادہ استعمال کرنا, غیر طاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا, دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا, ذلیل غرض میں کثیر مال خرچ کر دینا, حرام میں سے کچھ یا حلال کو اعتدال سے زیادہ کھانا. اسی طرح لائق و پسندیدہ بات میں لائق مقدار سے زیادہ صرف کر دینا. اور 11ویں نمبر پہ فرمایا کہ بے فائدہ خرچ کرنا یہ بھی اسراف میں آتا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ اسراف کے متعلق آج بہت ساری تفصیلات ہمارے ناظرین کو مل گئی ہوں گی. ہمارے ناظرین چاہیں تو صراط الجنان کی جو 5ویں جلد ہے وہ حاصل فرمائیں, مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں اسے, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اسے حاصل فرما سکتے ہیں. ہو سکے تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, ایپ اسٹور پر بھی یہ مل جاتی ہے. اگر آپ اینڈرائڈ کے یوزر ہیں تو آپ اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح امید ہے کہ انشاءاللہ صراط الجنان بھی پڑھنے کا موقع ملے گا, اور یہ مدنی پھول بھی اس کتاب میں صراط الجنان کی 5ویں جلد میں موجود ہیں. قرآنی دعا ہم سن رہے تھے, میں پھر دہرا دیتا ہوں, اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ دعا کرتے رہیے. آج ہمارا موضوع ہے شان مشکل کشا. وقت تو بہت کم ہے ہمارے پاس آج, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی سیر حاصل, مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو. ساتھ ہی ساتھ نعتیں بھی سننی ہیں. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ, میرے پیر و مرشد اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن دعوت اسلامی کے بانی, آپ کا جشن ولادت بھی 26 رمضان المبارک کو آنے والا ہے. عاشقان امیر اہل سنت کو بھی اس میں بڑی لذت ملتی ہے. آپ سے محبت کرنے والے اس میں اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اب سے اس عشرے میں جتنے سلسلے ہیں 26ویں تک روزانہ امیر اہل سنت کی ایک پیاری سی منقبت کو بھی شامل کیا کریں. تو آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں, اگر کوئی منقبت سننا چاہیں تو آپ کے سامنے کالز کے لیے نمبرز جاری ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے آپ ویڈیو یا آڈیو شوٹ کر کے یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ممکنہ صورت میں آپ کی ریکارڈنگ کو ہم مدنی چینل کی زینت بنائیں. آج کا منظر ہم روزانہ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں اور اس کے متعلق آخر میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کرتے ہیں, لیکن شروع میں ہم آپ سے مدنی پھول لیتے ہیں. آج بھی ایک منظر ہے, دیکھیے اور بتائیے کہ آپ کیا سمجھے. کیا منظر ہے آج کا؟ کل بھی کوئی جانور تھے, آج بھی جانور ہے. آج کچھ جانور مختلف ہے. ایک گھوڑا ہے جو کرسی سے بندھا ہے, دیکھیے. کبھی کرسی سے بھی گھوڑا بنتا ہے کیا؟ اب بتائیے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کچھ مدنی پھول ہیں, صحیح غور کیجئے اور ہمیں کال کیجئے. ہم انشاءاللہ آپ کے ویوز کو ہو سکا تو شامل کریں گے روزانہ کی طرح. آئیے اب ایک پیاری سی نعت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی محمود بھائی, حقیقت میں وہ جو لطف زندگی, کون سا کلام ہے یہ؟ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتا. انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں, گو برا ہوں میں یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و عالم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و عالم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے. اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے.
پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولے بھر کے لاتا ہے مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے ارے اولا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ارے اولا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ماشاء اللہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے دیگر خاندان کے مبارک افراد جب میدان کربلا میں پہنچے تو 3 دن کے لیے کھانا پانی بند کر دیا گیا اور کس تکلیف کے ساتھ ان کے آخری ایام کو انہوں نے شقی جو بدبخت تھے انہوں نے تکلیف میں مبتلا کیا. لیکن وہ پھول ایسے تھے کہ جو مرجھائے نہیں. وہ جب اپنی منزل پر پہنچے تو انہوں نے واقعی کمال کر دیا. عبادتیں بھی کرتے رہے, اپنے نمازوں کو بھی ادا کرتے رہے, اور وہ پھول ایسے تھے کہ جو بن پانی کے تر رہنے والے تھے تو وہ کب مرجھانے والے تھے. اسی طرح تمام وہ فضائل جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں, یقیناً راشد بھائی اگر یوں کہیں کہ یہ فضائل مولا علی کے بھی ہیں, کیونکہ جو بیٹے کا کمال ہوتا ہے وہ باپ کا بھی ہوتا ہے, باپ کو بھی وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے, تو غلط تو نہیں ہوگا. بالکل, بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی تصویر ہوتا ہے. جی,
حضرت امام حسین کے اتنے فضائل ہیں، جی، حضرت امام حسن کے اتنے فضائل ہیں، اگر ان دونوں کے فضائل کو دیکھا جائے جی، تو یہ فضائل بھی مولا مشکل کشا کے فضائل ہیں. کیونکہ اولاد کی تربیت جو ہے نا یہ سب کچھ ہوتی ہے. بے شک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تربیت فرمائی، اپنے نواسوں کی بھی تربیت فرمائی، لیکن ایز اے والد ہونے کے ناطے مولا علی کا بھی تو اس میں حصہ ہے. تو یہ مولا علی کی تربیت دیکھیں آپ کہ خود بھی شہید ہوئے ہیں اور آگے راہ خدا میں شہادت کا اپنے اولاد کو ذہن دیا اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے. کچھ فضائل اگر حضرت مولا کائنات کے احادیث کی صورت میں آپ بیان فرمائیں تو مزید ہماری طبیعت کو لطف ملے. میں مختصر سے انداز میں کچھ وقت لوں گا آپ کا، ہے بھی مختصر کیونکہ مولا علی کی شان ہے تو مختصر میں بھی وقت لگتا ہے، تو انشاءاللہ میں مختصراً ان کا تعارف بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ابن عساکر کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اور اسی کتاب میں آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں وارد ہوئی ہیں اتنی کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی. اچھا، سبحان اللہ. اور مولا علی کی کیا بات ہے کہ آپ کے 2 نام ہیں، علی حیدر. علی جو ہے وہ آپ کو آپ کے والد کی جانب سے نام ملا اور حیدر جو ہے وہ آپ کی والدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو عطا کیا. اور کرار جو ہے یہ آپ کا لقب ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کا خطاب دیا. اسد اللہ مینز اللہ کا شیر. تو اب آپ کو کہا جاتا ہے حیدر کرار. حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر اور کرار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. تو حیدر کرار کا معنی ہوگا پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر. سبحان اللہ. آپ شیر خدا تھے مولا مشکل کشا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں کیونکہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبی اعتبار سے چچا زاد بھائی بھی ہیں، کزن، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں. سبحان اللہ. اور مولا علی پر کیسا احسان دیکھ لیں، فضل دیکھ لیں. یہ کیا بات ہوئی، مولا علی کا مولا علی پر احسان. جی، سید الکل امام الرسول. مجھے کمپلین آتی ہے راشد بھائی بڑی مشکل گفتگو کرتے ہیں. مولا علی کا مطلب ہوگا علی کے مولا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. جی، مولا علی کا مولا علی صلی اللہ تعالی وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا فضل و احسان اور بڑا کرم تھا، بڑی خصوصی شفقتیں حاصل تھیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اپنے کلام میں جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر فرمایا تو آپ نے بڑی مناسبتیں ذکر فرمائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت علی کے والد ابو طالب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی. تو ان مانو کر مولا علی کے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپنا گزرا. اور جب مولا علی مشکل کشا 5 سال کے تھے تو قبائل عرب میں اور قبیلہ قریش میں قحط کی کیفیت تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 5 سال کی عمر میں مولا علی کو اپنی پرورش میں لے آئے. اچھا. تو اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن مولا علی کے گھر میں گزرا اور مولا علی کا بچپن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں گزرا. سبحان اللہ. اسی طرح جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو جو غسل ولادت ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو مولا علی مشکل کشا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل وفات دیا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مولا مرتضیٰ نے بیٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑا فیض پایا. بڑا فیض پایا. سبحان اللہ. انہوں نے جو بات کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل وفات حضرت علی نے دیا، دیگر بھی افراد کے ساتھ. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بڑا علم ہے، آپ کو باب علم کہا جاتا ہے، بڑی آپ کی علم کی شہرت ہے، یہ علم آپ کو ملا کیسے، یہ علم آپ کو حاصل کیسے ہوا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل وفات دیا تھا تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر پانی موجود تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے وہ پانی چوس لیا تھا، وہ پانی پی لیا تھا. یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے سینے کو کشادہ فرما دیا، علم عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ جب بھی حضرت مولا علی کی بات ہوتی ہے تو ہم پہلے تو مولا کہتے ہیں پھر ان کا نام اختتام یوں ہوتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، اس طرح بات ہوتی ہے. تو مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مددگار.
تو اس کے بارے میں تو خود واضح حدیث مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، اس کے یہ علی بھی مولا ہیں، علی بھی مددگار ہیں. سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو مولا فرما دیا تھا، تو آج رہتی دنیا تک ان کو مولا علی کہا جاتا رہا. لہٰذا اس میں اشارہ کے ذریعے متعین کیا کہ کوئی اور علی نہیں، یہ والے حاضہ علی، یہ علی. سبحان اللہ. ارے کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ دیگر کے ساتھ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اس کی ایگزیکٹ وجہ تو میرے علم میں نہیں ہے، راشد بھائی انشاءاللہ ارشاد فرماتے ہیں. راشد بھائی بیان فرماتے ہیں. جی اعلیٰ حضرت نے اس سے متعلق پورا ایک رسالہ لکھا ہے. رسالے کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسی شخصیات ہیں کہ انہوں نے ابتدا ہی سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی ان دونوں شخصیات نے کبھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکا، معبودان باطلہ کے آگے سر نہیں جھکایا، کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا. اس لیے ان کی پیشانی کی کرامت کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ ان کے وجہ کریم کو اور بزرگی اور کرامت عطا فرمایا. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے اپنے چہرے کو کسی غیر خدا کے آگے نہیں جھکایا، تو ان کی عزت اور بڑے. وجہ مانے چہرہ ہے. جی جی. کرم اللہ، اللہ تعالیٰ عزت دے وجہ الکریم، ان کے مبارک چہرے کو. کیونکہ 5 سال کی عمر سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں آگے آپ کی تربیت میں رہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی مولا علی کی، تو انہوں نے 3 دن تک، ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ 3 دن تک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دودھ نوش نہیں فرمایا. تو گھر والے بڑے پریشان تھے کہ یہ مدنی منع ہیں اور دودھ نہیں پی رہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مقدس زبان حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے منہ میں داخل کی، اور اس طرح مولا علی مشکل کشا نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان کا یہ فیض لیا اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا. اچھا، میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. تو ایک تو چچا زاد بھائی نسبی اعتبار سے، دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے جب عقد مواخات فرمایا تھا، یعنی اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارے کا ایک رشتہ جو تھا بھائی والا وہ قائم فرمایا تھا. تو اس وقت کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، میں وہ ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت دیکھیں کہ روایت بیان کون کر رہے ہیں؟ ابن عمر، یعنی خلیفہ ثانی کے شہزادے حضرت ابن عمر بیان کر رہے ہیں، خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان عقد مواخات فرمایا، یعنی بھائی چارے کا ایک صحابی کا دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا. یہ ہجرت کے بعد ہوا تھا جی، ہے نا؟ ہجرت کے بعد ایک مہاجر ایک انصار صحابی تھے. جی، عقد مواخات فرمایا. تو فجا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، اور آپ کی کیفیت کیا تھی؟ تدمع عیناہ، حضرت علی اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کی آنکھیں اشک بہا رہی تھیں، رو رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آخیت بین اصحابک، آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان عقد مواخات فرمایا، بھائی چارے کا رشتہ فرمایا ہے، قائم فرمایا. ولم تواخی بینی و بین احد، آپ نے میرے اور کسی اور کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم نہیں فرمایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. اچھا، اس روایت کو بیان کرنے کے بعد محدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دیکھیں کہ نسبی اعتبار سے چچا زاد بھائی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، اخی، میرے بھائی. لیکن اس کے باوجود آپ مولا علی کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا اور آپ کو خطاب کیا، فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کبھی یہ نہیں کہا بھائی جان. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے ادب بھی بڑوں کا. سبحان اللہ. بڑے پیارے پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں. رکن شورا حاجی ابراہیم اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. پہلے کچھ کالز ہمارے ناظرین کی دے دیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی، رحمت و برکات سلسلہ ماشاءاللہ بہت دلچسپ چل رہا ہے. محمود بھائی سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر وہ یہ کلام سنا دیں، یہ شافع امم، جزاک اللہ خیرہ. چھوٹی سی گزارش ہے، شافع امم. اب آپ گزارش بڑی ہے مگر چھوٹی کہہ رہی ہے. چلیں انشاءاللہ اگلی کال دیجیے. میں مدنی منی بول رہی ہوں. اشفاق بھائی، آپ
آپ کا سلسلہ تو بہت ہی اچھا ہے، اور مجھے آپ کی آواز میں نعت سنی ہے، احمد رضا کھا، احمد رضا کھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حذیفہ اطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، اشفاق بھائی مجھے آپ کا سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سارے سال رمضان ہو اور آپ کا سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات چلتا رہے۔ اللہ تعالی مدنی چینل اور مدنی چینل والوں کو شاد و آباد، آمین آمین۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ اچھے جذبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احتشام اطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ سلسلہ رحمت برے لمحات بہت پیارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شاد و آباد رکھے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام اعلیٰ حضرت سنا دیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کی کالز کا۔ ہمارے ساتھ فرید بھائی بھی موجود ہیں۔ فرید بھائی کوئی کلام یا یہی سرور کہوں کہ مالک و مولا، جو آپ کو بہتر لگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں۔ اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں۔ آ جاؤ گناہ گارو بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہ گارو بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے
کو اس کو تو ملے گا، بس اس کو تو ملے گا، بس آرام مدینے میں۔ عطار پہ پھر ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ پھر ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے، تو رات مدینے میں مکے میں سحر گزرے، تو شام مدینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت سنانے کا بھی ہم نے وعدہ کیا تھا۔ آئیے چند اشعار، ایک دو شعر شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ 26ویں شریف تک ہم کوشش کریں گے اپنے سلسلے میں منقبت امیر اہل سنت کو بھی چند اشعار شامل کیا کریں۔ محمود بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا۔ یارو ملا ہے جب سے، یارو ملا ہے جب سے دامن میرے عطار کا، یارو ملا ہے جب سے دامن میرے عطار، کرنے لگا ہوں ذکر میں، کرنے لگا ہوں ذکر میں مکی مدنی سرکار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا۔ غوث الورا کے پیارے احمد رضا کے پیارے، غوث الورا کے پیارے احمد رضا کے پیارے، ہر سو تمہارے چرچے قربان سب تمہارے، ہر سو تمہارے چرچے قربان سب تمہارے، دین متی کی خدمت بولا بے مثال کی ہے، دین متی کی خدمت وہ بے مثال کی ہے، اہل سن پکارے، اہل سن پکارے، عطار ہے ہمارے، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا۔ دنیا میں گئے اجالے عطار کی نگاہ سے، چمکے چمکنے والے عطار کی نگاہ سے، مفتی فضیل و قاسم عمران حاجی شاہی، چمکے چمکنے والے، چمکے چمکنے والے عطار ہیں ہمارے، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا۔ یوں زندگی تھی میری تالاب پہ ہو کائی، یوں زندگی تھی میری تالاب پہ ہو کائی، غیر
دشمنی تھی اپنوں سے بھی لڑائی، ایسے میں مرشدی کی مجھ پہ نگاہ جو آئی، اہل جہاں کے دل میں عزت میری بڑھائی، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا، دیوانہ دیوانہ میں مرشدی عطار کا۔ ماشاءاللہ ان قریب 26 رمضان المبارک کو میرے مرشدی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت بھی ہوا کرتا ہے۔ ہم اس کی بھی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کی محنتوں سے دعوت اسلامی وجود میں آئی اور آج دنیا کے 200 ممالک میں یہ اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، 103 شعبہ جات ہو چکے ہیں اور دعوت اسلامی روز بروز ترقی پر ترقی کر رہی ہے۔ اپنے عطیات، اپنے زکوٰۃ، اپنے ڈونیشنز کے ذریعے دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجئے۔ اس کے لیے ہمارے نمبرز پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کس طرح اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں۔ اگر آپ کو سارا پروسیجر پتہ ہے آپ ضرور اس میں اپنا حصہ ملائیے اور دین کے کاموں میں اپنے دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کیجیے۔ گفتگو آج چل رہی ہے شان مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے۔ ابراہیم باپو کی طرف چلتے ہیں، حضور کچھ مدنی پھول شان مشکل کشا کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ اتنے سارے فضائل انہوں نے بیان فرمائے۔ ویسے تو اگر ہم اپنا سلسلہ مزید بڑھا دیں تب بھی ان کی شان بے شک ہم بیان نہیں کر سکتے، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں نے اپنا وقت گزارا، اللہ سبحان اللہ، اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کے والدین گرامی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے چونکہ ان کی ولادت کا بھی ذکر ہوا اور ظاہر میں تاخیر سے آیا تو کچھ کرامات کا بھی ذکر ہوا ہوگا، اور آج ماشاءاللہ جو ہے وہ افطار کے بعد سے ہی سلسلہ ما جاری ہے۔ نگران شورا نے بھی فضائل بیان فرمائے، امیر اہل سنت نے بھی۔ باپو یہ تو سمندر ہے نا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت جو ہے وہ چلی یہیں سے ہے نا، بے شک بے شک، سارے سلاسل جو ہے یہیں جا کے جڑتے ہیں، پورا مہینہ بھی بیان کرے تو ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ کی جو شہادت ہوئی نا اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا۔ جی جی بالکل۔ ویسے تو آپ کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آپ کی خبریں موجود ہیں، اور مولا مشکل کشا کے لیے بھی پہلے ہی سے ارشاد فرما دیا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ابن ملجم جو تھا اس نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ ایک عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہوا، اور اس بدبخت عورت نے خارجیہ نے جو ہے یہ کہا کہ میں 3000 درہم کا مطالبہ کیا مہر کے عوض، اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے حوالے سے، ان کو قتل کرنے کے حوالے سے معاذ اللہ اس نے جو ہے وہ شرط رکھی کہ یہ دونوں کام کر دو تو پھر جو ہے مجھ سے نکاح کر لو۔ اوہ استغفر اللہ۔ یہ وہاں سے کوفہ پہنچا، اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے دیگر خارجیوں سے اپنا رابطہ استوار کیا، اور اس کے بعد یہاں یہ معمول تھا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سے پہلے کہ آپ جو ہیں وہ ایک رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارتے، دوسری رات امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارتے، اور تیسری رات عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارتے، اور آخری دنوں میں آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہیں وہ صرف 3 لقمے تناول فرماتے۔ اچھا، ہاں، فرماتے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے رب سے ملوں تو اس حال میں ملوں کہ میرا پیٹ خالی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کی وصال کی شب تھی تو جب حملہ ہوا آپ پر، اس رات تو آپ بار بار اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے، آسمان پر دیکھتے اور کہتے مجھے جو خبر دی گئی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو پہلے سے اطلاع کر دی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب مؤذن نے اس صبح جو ہے وہ نماز کے لیے جگایا، الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر آپ بیدار ہوئے اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ گویا صدائے مدینہ لگا رہے تھے، لوگوں کو اٹھا رہے تھے، اور وہ شخص ابن ملجم چھپا ہوا تھا، اور اس نے تلوار کا چھپ کر آپ پر وار کیا پیشانی سے،
کہ یہاں تک کہ آپ کے دماغ تک وہ پہنچا اور آپ زخمی ہو گئے. لوگوں نے اس کو گرفتار کیا, اسے کچھ حاصل تو نہ ہوا, یعنی اس عورت کے عشق میں گرفتار ہوا تھا وہ بھی نہ ملی, بلکہ اسے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی اس کی. لوگوں نے پکڑ کر اسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اسے جلا دیا گیا. اچھا. اور یہاں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 2 دن جو ہیں وہ زخمی رہے, بیمار رہے, اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا 21 رمضان مبارک کو. اور امام حسن, امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غسل دیا, اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. بڑے صاحبزادے, یہ بڑے صاحبزادے نے آپ کی. اور اس کا جو حشر ہوا اس کے متعلق حضرت اسما فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل کے قریب نکل گیا تو میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا, اور اس سے میں نے کچھ پوچھا کہ جنگل میں تم نے جو اپنی خانقاہ بنائی ہوئی ہے تو کوئی ایسا واقعہ تمہاری زندگی میں گزرا ہو جو عجیب و غریب ہو, مجھے بیان کرو. تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے گرجا سے باہر آیا, اور جب میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو شتر مرغ کی طرح بڑا ہے, اور وہ ایک پتھر کے قریب آتا ہے اور ڈکارے لے رہا ہے وہ. اچھا. اور اس ڈکار میں اس کے منہ سے انسانی اعضا نکل رہے ہیں, پہلے سر نکلا, پھر بازو نکلتے ہیں, پھر پاؤں نکلتے ہیں. اچھا. اور وہ شخص اس کے اعضا سے جب باہر نکل جاتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اور پھر یہی پرندہ جو ہے وہ اسے ٹھونک مارتا ہے, اور وہ اٹھنے کی جیسے کوشش کرتا ہے تو یہ پرندہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا, اور میں نے پھر اس سے پوچھا کہ اب کی بار اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو مجھے اس سے کلام کرنے دینا. اس شخص کو یہ سزا کیوں ملی؟ تو اس نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اور اس پر عذاب مسلط کیا گیا ہے, اور میرے ذریعے اس پر عذاب ہو رہا ہے. پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ اسی انداز سے پھر اس کے منہ سے اس کا سر نکلا اور دیگر اعضاء نکلے اور جڑے. تو اس نے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیا جرم کیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسے ساری نیکیاں اور بدیاں سامنے رکھ دی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ اس شخص نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. استغفر اللہ. اور اب اس پر یہ فرشتہ جو ہے وہ مسلط ہے, اور اسی طرح اسے عذاب دیتا ہے. اللہ. گناہ بھی اتنے رمضان میں کیا ہے, جی. اتنا بڑا گناہ کہ مدینۃ العلم کو اس نے شہید کیا, اور آپ نے اس حملے کو دیکھیں کس طریقے سے مطلب آپ پر حملہ ہوا, اور بالآخر 2 دن آپ تکلیف میں رہے. جمعہ کا دن تھا جب حملہ ہوا, اتوار کے روز آپ نے اس جہان فانی کو الوداع کہا. اللہ تعالیٰ حضرت مولا کائنات کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, اور آپ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. کچھ کرامتوں کی طرف بھی چلیں گے کہ مولا علی کی کچھ خاص کرامتیں حصول برکت کے لیے ہم سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے سیگمنٹس میں سے ایک سیگمنٹ حدیث پاک کے حوالے سے جو ہوتا ہے, آئیے اس کی طرف بڑھیں گے. آج ہم مزید 8 حدیثیں بھی شو کرنے والے ہیں اسکرین پر, جو کل رہ گئی تھی وہ بھی اس سیگمنٹ میں ہم دکھا دیتے ہیں, اور آج کی ایک حدیث پاک بھی ہم بیان کر دیتے ہیں. چلتے ہیں ایک حدیث پاک یاد کرنے کی طرف. میں حدیث رسول لایا روزانہ ہم ایک حدیث پاک یاد کرتے ہیں تاکہ اس سلسلے کی برکت سے ہم زیادہ سے زیادہ حدیث پاک یاد کر سکیں. کوشش ہے کہ 40 حدیثیں یاد ہو جائیں. راشد بھائی پہلے تو یہ بتائیں, کل آپ تشریف نہیں لائے, خیریت تھی؟ کل حدیث پاک کا سیگمنٹ آپ کی ذریعے سے نہیں ہوا. میں آپ کو سبق سنا دیتا ہوں کل کا. اچھا, آپ دیکھ رہے تھے گھر, خیریت تھی؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک تھی؟ جی خیریت تھی نا؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم تھا. کل ہم نے جو حدیث پاک یاد کرائی, جی کل آپ نے جو حدیث یاد کروائی تھی وہ سبق میں نے یاد کر لیا تھا. سم اللہ وکل مما یلیک. سبحان اللہ. اللہ کا نام لو اور اپنے آگے سے کھاؤ. آج کون سی حدیث پاک؟ آج کی حدیث پاک مومن جو مسلمان ہے اس کے لیے بڑی فرحت کی بات ہے. بظاہر جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے ہم گھبراتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ مومن کے لیے بہت عالی شان شے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت. تحفۃ المؤمن الموت. اچھا, سبحان اللہ. موت مومن کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. تحفۃ المؤمن الموت. تحفۃ المؤمن الموت. جی, اب یہ تحفہ کیوں ہے؟ اصل میں موت جو ہے یہ ایسی شے ہے کہ کوئی بھی فرد بشر موت کا انکار نہیں کرتا. موت کی حقیقت سے
کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور یہ موت ابن آدم کی پیشانی میں پیوست کر دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ الموت باب کل نفس داخلھا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربھا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ذی روح نے پینا ہے۔ اور ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو دو میں نے ذکر کی یہ حدیثیں نہیں ہیں، ویسے مقولے کے طور پر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ الموت ریحانۃ المؤمن، موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ اب ایک مقام پر فرمایا گیا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، دوسرے مقام پر فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کے لیے موت خوشبودار پھول ہے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جب مرتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، تو اب یہ موت ایک ایسا ذریعہ اور سبب ہے جو بندہ مومن کو اس کے رب سے ملاتا ہے اور جنت دلاتا ہے۔ اور غیر مسلم کے لیے یہ معاملہ بالکل برعکس ہے، یعنی مومن کے لیے موت تحفہ ہے اور غیر مسلم کے لیے مصیبت ہے۔ کیوں؟ کہ مومن کو اپنے رب سے پیار ہے، اپنے رب سے محبت ہے، اور کافر کو دنیا سے محبت ہے۔ تو اب جب موت آتی ہے تو مومن اپنے محبوب سے ملتا ہے، اور غیر مسلم کے لیے دنیا یہ پیاری ہے، محبوب ہے، تو موت کے ذریعے غیر مسلم سے اس کی محبت جو ہوتی ہے، محبوبہ جو ہوتی ہے، وہ جدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو موت سے محبت ہونی چاہیے، اور موت پھر کیوں نہ موت سے ہونی چاہیے۔ وہ ہے نا، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قبر میں ملنا ہو تو پھر مومن تو یہی چاہے گا کہ اگر قبر میں سرکار کی زیارت کرنی ہے تو پھر کیسی تکلیف اور کیسا غم، جب سرکار نے آنا ہے تو پھر انشاءاللہ قدموں سے لپٹ کے جو چاہیں گے مانگ لیں گے انشاءاللہ۔ پنجابی شاعر لکھتا ہے کہ جی کردا اے مر جاواں جس دن دائے سنیا اے، جی کردا اے مر جاواں جس دن دائے سنیا اے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا اے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا اے۔ خدا اور دیدار مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ اور چونکہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بیان ہو رہی ہے، تو موت سے متعلق ان کا ایک فرمان میں ذکر کرتا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، من ارتکب الموت سارع فی الخیرات، جو موت کو پیش نظر رکھتا ہے تو وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سبق بھی ہے، مدنی پھول بھی ہے کہ موت کو اگر واقعی ہم پسند کرتے ہیں، یعنی کہ موت کو سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ویسے تو اس میں نفسیاتی طور پر ایک ظاہر ہے کہ جو خوف ہے اس کا ایک عنصر ہے، لیکن مومن کے لیے بہرحال اس میں خوشخبریاں ہیں کہ وہ تو اس جہان سے جا کر قید سے چھوٹے، وہ اپنے گھر گئے۔ وہ اللہ والوں کے لیے کسی نے کہا ہے نا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، تو ان کے لیے تو بڑی نعمتیں ہیں۔ دنیا قید خانہ ہے مومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے۔ تو آج کی حدیث پاک آپ نے دیکھی، اس کو یاد بھی کر لیجئے، کل آپ سنائیں گے بھی۔ اور 8 حدیثیں جو ہم نے مطلب ہم روزانہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو پچھلے ہمارے 20 دنوں میں احادیث ہو چکی ہیں، ان میں سے 8 حدیثیں آج بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سلسلہ آپ کا مس ہوا ہے، کوئی ایک حدیث پاک آپ نہیں یاد کر سکے تو آج آپ یاد کر لیجئے۔ کل ہم نے 8 شو کی تھی، آج پھر ہم 8 شو کر رہے ہیں، دکھا دیجئے ہمارے ناظرین کو۔ یہ بھی ایک حدیث پاک تھی، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ ہو سکے تو اس کی ویڈیو بنا لیں اپنے گھر میں ٹی وی پر سے، یا لکھتے رہیے یا تصویر کھینچتے رہیے تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں۔ اگلی حدیث پاک، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ یہ حدیث پاک بھی گزری ہمارے سیگمنٹ میں۔ اگلی حدیث پاک چوتھی، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق دیکھا۔ 5 ہو گئی۔ نیکسٹ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نیکسٹ، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث پاک، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک بھی گزری تھی، الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہے۔
माशाअल्लाह। तो आप याद करते रहिए हदीस पाक जो 40 याद करता है, जिसे याद होती है उसके लिए बड़ी प्यारी और जन्नत की बिशारतें हैं। हम चाह रहे हैं कि इस सिलसिले के ज़रिए आप इस मुबारक काम को, इस मुबारक मामले में आप भी दाखिल हो जाएं और ये शानदार कामयाबी, ये शानदार खुशखबरी आपको भी मिले। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा जो तीसरा सेगमेंट हुआ करता है उसका नाम है आप क्या समझे। हम आपको मंजर दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर कुछ कॉल्स हैं तो वो दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमत बरे लम्हात में आज महमूद भाई की हाजिरी है। तो मुझे कई दिनों से मैं मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे नात सुनिए। कौन कहता है कि जीनत खुल्द की अच्छी नहीं, लेकिन ए दिल फुरकते कुए नबी अच्छी नहीं। मेहरबानी करके सुना दीजिए। महमूद भाई तो अभी तशरीफ़ ले गए हैं अमीर अल सुन्नत की सहरी में, गालिबन उनका जदवल होता है तो वहाँ पर भी वो बरकतें लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि फिर कभी उनसे ये नात सुने। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद रियाज कादरी एबटाबाद से। मेरा नाथवान इस्लाम भाई से गुजारिश है कि वो मुझे ये अमीर अल सुन्नत का कलाम सुना दे। घटाएं गम की छाई दिल परेशान है या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगली कॉल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी हाजी अली नगर हिंद से अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे ये मनकबत सुना दीजिए। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह मनकबत मुश्किल कुशा भी शामिल करते हैं। अगली कॉल दीजिए। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। मुझे ये वाली नात सुना दे। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। डॉक्टर साहिबान भी हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला होंगे। अभी रोज़ाना की तरह हम इनसे भी तिब्बी मदनी मशवरे, अगर आप चाहते हैं कोई बात पूछनी है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाइए। मरहबा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, साथ ही साथ हम मौला मुश्किल कुशा की एक मनकबत भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले कुछ मदनी फूल हो जाएं हमारे सेगमेंट की तरफ। आप क्या समझे। मैं हदीसे मैं रसूल लाया, हमारे इस्लामी भाई से चले, कोई बात नहीं, होता है, चैनल है, टेक्निकल मसाइल भी होते हैं। कभी सहरी का वक्त है ना, तो हो सकता है उन्होंने सहरी ना की हो। हम बात करेंगे आई आप क्या समझे में। आज का मंजर क्या है वो भी दिखा दीजिए, और उस मंजर के तहत कुछ मदरी फूल भी हम आपसे भी लेंगे और हम भी इंशाअल्लाह आपको देने की कोशिश करेंगे। आज का मंजर। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। अशफाक भाई, जो आपने मंजर दिखाया इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि आजकल हम लोग घोड़ों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहा? घोड़ों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, अगली कॉल दीजिए। मुहतरम इस्लाम भाई, मेरा नाम मोहम्मद आसम अत्तारी है और मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। आज आपने जो तस्वीर दिखाई घोड़ा एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ है, तो इसमें ये समझ में आता है कि बांधने वाले ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर तवक्कल करते हुए उसको एक बिल्कुल छोटी सी चीज के साथ बांध कर चला गया। और दूसरा, इसमें घोड़े की वफादारी का पहलू भी नजर आता है कि वो अगर मालिक नहीं भी है तो वो उसकी कुर्सी से बंधा हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, अभी मेरी कुर्सी पर इंशाअल्लाह निगरान शुरा बैठेंगे। मरहबा। अगली कॉल चलाइए। बिलालपुर से जो मन्नी चैनल में तस्वीर दिखाई गई है उसके बारे में ये है, घोड़ा अपने मालिक की ताबेदारी में है। जरा बंदे को भी चाहिए कि अपने मालिक की ताबेदारी में रहे। इसी तरह। वाह। अगली कॉल। हाजी साहब को भी दिखाएं, निगरान शुरा को भी मंजर दिखाएं एक बार, और हम पूछते हैं इनसे भी आप क्या समझे। बापू, आप क्या समझे। ये घोड़ा एक कुर्सी से बांधा है, इसके मालिक नहीं, ये जा कहीं नहीं रहा। हमारे नाजरीन ने अलग अलग व्यूज दिए हैं। सवाल क्या करना चाह रहे हैं, कुर्सी पर बांधा क्यों है ये, या घोड़ा कहीं जा नहीं रहा है? बहुत सारे सवाल है ना, जितने बन सकते हैं। कुर्सी पे बांधना चाहिए कि नहीं, ये बांधा है मगर ये जा कहीं नहीं रहा। अच्छा, ये हो सकता है ये समझ रहा हो घोड़ा कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। तो इसमें हो सकता है हमसे भी तमसील हो कि हम भी बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों में यूँ समझते हैं मैं बंधा हुआ हूँ, नहीं कर सकता यार, मुझसे नहीं हो सकता ये, लेकिन जब हम चाहते हैं तो वो काम कर लेते हैं। बंदे को बोलो यार
تم داڑھی رکھ لو, تم اعتکاف کر لو. نہیں یار میں نہیں کر سکتا, میرے بڑے مسائل ہیں, لیکن وہ اپنی زنجیریں باندھی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں وفاداری کا تصور کیوں نہیں لے رہے؟ یہ بھی ہے کہ گھوڑے کو مالک نے جہاں باندھا, گھوڑا بولا مالک نے باندھا ہے, بالکل یہ بندھا رہا ہوں. حالانکہ چاہے تو کتنی ایسی کرسیاں کھینچ کے لے جائیے, لیکن استعمال نہیں کر رہا اس طاقت کو. مجھ سے پوچھا اگر میں ابھی توجہ اس وقت سحری کی طرف ہے ابھی, جی جی ابھی ٹائم ہے بابو سحری کو, تو بہت آج میں جلدی آ گیا ہوں. کہاں ٹائم ہے حضور, 22 منٹ ہے بس. آپ لوگ 22 منٹ کرتے کیا ہو؟ سحری ہے, سحری کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ ابھی جب سے ہمارے سلسلے شروع ہوا کھانے پینے کے اوپر ہی ہلکا پھلکا 22 منٹ تو بنتا ہے. آپ تو بابو حکمت کو بھی سمجھتے ہو. چلے کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ لوگوں کو روکوں گا نہیں. ہم تو ابھی بیٹھے, مطلب ابو تھوڑا خوش پاش رہیں. آپ کیا اس میں سے مدری پھول دیں گے ہمارے ناظرین؟ دیکھیں کوئی بھی ایک تصویر جو ہے نا وہ کسی ایک سمت کی طرف ہی آپ کی اشارہ کرے, یہ ضروری نہیں ہوتا. کوئی ایک مدری پھول, مطلب ایک تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ مطلب باندھنے والا بیوقوف ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب سیدھی سی بات ہے کہ گھوڑا کا بھی رسی سے, گھوڑا کا بھی کرسی سے بنتا ہے پلاسٹک کو لے کر, مطلب کہ ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کو مطلب کہ عقل تسلیم نہ کرے. لیکن یہ گھوڑا کہیں نہیں جا رہا, دیکھیں گھوڑا تو تصویر میں کہیں نہیں جا رہا نا, خاموش تصویر میں خاموش کھڑا ہوا ہے نا. آپ کو کیا پتا گھوڑے نے تصویر کھینچنے کے بعد کیا کیا تھا؟ اسے تو بتایا تھوڑی ہے کہ مطلب کہ یہ گھوڑا 1 مہینے تک وہیں کھڑا رہا تھا, 1 گھنٹے تک وہیں کھڑا رہا تھا. یہ تو خیر ایک سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے, وہ تصویر گھوڑے پر رسی سے کرسی پہ باندھ کے فوراً فوٹو کھینچ لی. بعد میں جو گھوڑے نے کیا ہو, گھوڑے کو سمجھ میں 1 منٹ کے بعد آیا ہو, کرے میں تو کرسی سے بندھا ہوں. تو یہ تو یوں الگ الگ ہوتے ہیں. میں نے کہا تھوڑا آگے کا سوچو گے تو پتا چلے گا. وفاداری کا آپ نے اچھا توجہ دلائی کہ اس کو جہاں باندھ دیا وہ بندھا ہوا ہے. دونوں چیزیں تھیں کہ باندھنے والے کی عقل کی بھی بات کی جائے گی کہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ گھوڑے کو کوئی مطلب کہ کرسی سے نہیں باندھتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر مطلب کہ پھر ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب گھوڑا اتنا وفادار ہے, اس کو پتہ ہے کہ کہیں جائے گا نہیں, تو باندھ کر گھوڑے کے اعتماد کو خراب کیوں کر رہا ہے؟ اچھا بھائی, جو گھوڑا کرسی لے کر نہیں بھاگ سکتا تو جب باندھو گے نہیں تب بھی نہیں بھاگے گا. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے کیا بات؟ ہمارے لیے یہ کہ اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہے تو اس کو آزمایا نہیں کرو. آزمایا نہیں کرو. واہ کیا محبت میں آزمائش, محبت میں امتحان نہیں ہوا کرتا. سبحان اللہ. جو محبت کی ہے تو پھر امتحان کی چیز کا. سبحان اللہ. یا تو محبت سے پہلے امتحان لے لیتے, اگر کھڑا اترتا تھا پھر محبت کرتے. یہ تو کئی چیزیں نکلتی ہیں. 3 ہو گئی اب تو. اب یہ تو پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ آپ کام کرو, گھوڑا کرسی کھیلو, ہم لوگ چلتے ہیں. صحیح ہے. ان کے لیے کوئی دوائی بھی نہیں ہوگی جی, ان کے لیے کوئی دوائی بھی تجویز نہیں کر سکتے. ہاں نہیں, گھوڑے کو کیا کوئی گولی تھوڑی گھوڑے کو کھلائے گا تو بولے گا نہیں یہ تو کرسی ہے بھاگو. اچھا, اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانور میں یہ فرق بھی رکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے. جانور ہے, ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہوں میں بندھا ہوا ہوں. ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ یار میرے پاس رسی نہیں ہے, مجھے اپنا گدھا باندھنا ہے. اس نے کہا اس کے سامنے ایسی ایکٹنگ کرو جیسے تم اس کو باندھ رہے ہو. تو اس نے ایسا ہی کیا جیسے اس کو کس رہا ہے اور یوں ٹائٹ کیا, اور اس کے بعد سو گیا. دوسرے دن دیکھا گدھا وہیں پہ بندھا ہوا ہے. اگلے دن اسے لے کے چلے تو چلے نہیں, وہ بڑی کوشش کی, کھینچے تانے. اب وہ واپس اس کے پاس پہنچا, کہا بھائی وہ کھڑا تو رہ گیا, اب چل نہیں رہا وہاں سے. کہا تم نے اس کے سامنے اسے باندھا تھا نا, اب اسی طرح کوئی ایکٹنگ کرو جیسے تم اسے کھول رہے ہو. وہ اپنے نزدیک بندھا ہوا ہے, تم اسے کھولو گے پھر وہ چلے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرق بھی تو رکھا ہے نا. انسان کو عقل دی ہے, وہ سوچ بچار کر ہر چیز کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے. جانور جو ہے وہ جانور میں دیکھیں, جانور میں اتنی تو شعور ہے نا کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے نا. بہت سارے ایسے تو شعور, بہت ساری چیزیں بھی ہیں. یا مثال یہ گدھے کی دے رہے ہیں, اس میں اور گھوڑے میں بھی تو فرق ہے نا. الگ الگ چیزیں. میں نے کہا نا بابو ہر کوئی اپنے حصے کا لے گی. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنے اس میں سے وہ لیسن لے گا, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر کال لے لیں. چلے ہم سحری لے لیتے ہیں. ہاں, اور مجھے آپ ایک کام کریں, مجھے وہ کان والا دے دیں. اب وہ میرا کام شروع. بابو جا رہے ہو؟ بس چلو جاؤ. اب عبداللہ بھی نہیں, میں کس سے کچھ کروں گا یار. کریں بابو کریں. اللہ تعالیٰ آسمان سے فرمائے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں اسلمت تاری ہند کے صوبے گجرات کے شہر کلول سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ نگران صلاح کی بھی آمد ہو چکی ہے، رحمت برے لمحات سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میرا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض ہے کہ میرے منہ میں چھالے ہیں اور کئی دوائیں بھی کرا چکا اور کئی روز ہو چکے ہیں، ابھی تک صحیح نہیں ہو پا رہے، اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، منہ میں چھالے جو ان کو ہو رہے ہیں، تو منہ میں چھالے ہونے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا گیسٹرک کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، ایسیڈیٹی وغیرہ یعنی تیزابیت کی کوئی مسئلہ ہو، یا معدے کا کوئی مسئلہ ہو جس میں ہاضمہ وغیرہ ٹھیک نہیں ہوتا ہو، قبض کی شکایت ہوتی ہو، یا پھر یہ ہے کہ اورل جو آپ کا منہ کا جو ہائیجین ہے، صفائی ستھرائی کے معاملات وہ صحیح نہ ہو۔ تو یہ 3-4 چیزیں یہ چیک کر لیں، ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ پیٹ کا جو ہاضمہ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، قبض کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں منہ کے چھالے بڑھ جاتے ہیں۔ اب منہ کے چھالے پہلے تو پرائمری چیز ان کو ٹھیک کرنی پڑے گی، جو بھی یہ چیز ہے وہ ٹھیک کر لیں۔ اس کے علاوہ ادویات وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اگر ریگولر بیسس پہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پھر ریپیٹیڈ ہوتے ہیں، دوبارہ ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ اگر اس کو صحیح کر لیں گے تو یہ منہ کے چھالوں سے انشاءاللہ عز و جل ان کی کافی حد تک بچت رہے گی۔ کال چلائیے ڈاکٹر سلمان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بال جھڑنے کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور نگرانی شورا سے دعا کے لیے عرض۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بال جھڑنا پھر وہیں آتی ہے کہ وجوہات کیا ہے بال جھڑنے کی۔ آیا ان کے سر پہ ڈنڈرف وغیرہ ہے، یا خشکی وغیرہ ہے، یا خدا نخواستہ کوئی فنگل انفیکشن تو نہیں ہو رہا۔ یہ 2 تو چیزیں یہ ہوتی ہیں مین بیماری۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیئر نہیں کرنا، بالوں کی حفاظت نہیں کرنا۔ جس طرح ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح بالوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ بالوں میں عمومی طور پہ آج کل کا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تیل وغیرہ نہیں لگاتے، جبکہ تیل لگانا بالوں میں سنت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے بالوں کی غذائیت بھی ہے، بالوں کی طاقت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لوبریکنٹ ملتا ہے اسکن کے اوپر، جو ہے آپ کی جو ہے چکناہٹ رہتی ہے، تو آپ کی جو گروتھ ہے، مسلس ہیں، گروتھ کے جو پورس ہوتے ہیں ان پہ اچھا اثر پڑتا ہے، اور وہ اچھی گرپ بنتی ہے، ان کی مضبوط آتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے تمام حصوں کے لیے کہیں نہ کہیں انرجی کی ضرورت پڑتی ہے جو ہم غذا کے ذریعے لے لیتے ہیں، تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بالوں کے لیے غذا تیل ہوتا ہے۔ اگر آپ پراپر طریقے سے تیل کا استعمال کریں گے، صحیح طریقے سے یوز کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی بیماری نہیں ہے، اسکن کی کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر بال جھڑنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آئرن کی کمی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ وہی میں نے کہا نا کہ اگر کوئی بیماری نہیں ہے، اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر بال چلنے کے چانسز بہت کم۔ ویسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ کوئی آج کل ایسے کریمیں اور کیمیکلز وغیرہ بھی آتے ہیں کہ جو عموماً بالوں کو اچھا بنانے کے لیے لوگ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن آفٹر آل اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی آتا ہے کہ بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پھر بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہیئر ڈرائی جیسے ہم نے اس مشہور و معروف نام ہے، تو یہ ہیئر ڈرائی بھی جو ہے نا، یہ بھی بالوں کی جڑ میں جو ہے نا، یہ بالوں کو کمزور کرتا ہے بیسیکلی۔ یعنی مجھے اس کا ہے، میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میرا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ریگولر ہیئر ڈرائر کا یوز کرتا تھا، تو اس کو مطلب کتنا وہ کھینچ کر اور بال کی جڑ میں یہ، کیونکہ یہ صرف یہ ہیئر ڈرائر تھا بالوں کو، گیلے بالوں کو خشک کرنے کے لیے، لیکن اس کو استعمال کیا ہیئر ڈریسر لوگوں نے بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے، شیپ دینے کے، یعنی کہ وہاں جس کو یوں برش میں لے کر اس کو شیپ دیتے ہیں، اور وہاں پر ہیئر ڈرائی کریں گے نا تو وہ بال وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے کچھ ٹائم بھی کریم کا بھی استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر کریم لگاتے ہیں، اس کے اوپر جیل لگاتے ہیں تاکہ یہ بال ایک جگہ پر ان کا اسٹائل بنا رہے۔ تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالوں کے گرنے یا بالوں کے کمزور ہونے یا جھڑنے میں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹر موجود ہے، بالکل ہے۔ ہم نے کلینک سلسلہ جو کیا تھا اس میں 80% کاز اس کا یہی نکلا تھا۔ پھر اس کے ساتھ کیمیکلز کا استعمال، جو رنگ چینج، بالوں کا کلر چینج کرنے کے لیے جو یوز ہوتا ہے، یہ تو سنا ہے کہ مطلب
کوئی پہلے براؤن کرتے تھے لوگ بال، اب تو پتہ نہیں کتنے بال کلر کرتے ہیں، تو یہ کلر میں بھی ہر کلر ہو رہا ہے، نیلا پیلا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اینی کیمیکل جو سر پہ بالوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے بالوں کے فولیکل کو، یعنی جہاں سے بال کی گروتھ ہوتی ہے۔ ایون کہ شیمپو، کچھ لوگوں کو کچھ شیمپو سوٹ کرتے ہیں، کچھ کو نہیں سوٹ کرتے، تو شیمپو میں بھی کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، کنڈیشنرز ہوتے ہیں، ان کے استعمال پہ، صابن کے استعمال، ان سے بالوں کی گرنے کا عمل ہوتا ہے۔ اگر تیل کا استعمال جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، تیل کا استعمال، میرا خیال ہے آپ اس کے اوپر غور کر لیں سارے ناظرین جو اس طرح ہیں یا جن کو پرابلم نہیں بھی ہے، اس میں اللہ توفیق دے اور اگر وسعت ملی ہے تو زیتون کا تیل یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا، تیل کے استعمال میں ایک مسئلہ یہ بتاتے ہیں لوگ کہ تیل بدبو والا ہوا، بعض تیلوں میں ٹھیک ٹھاک بو ہوتی ہے، بڑی کراہت والی بو ہوتی ہے۔ اب یہ بدبو والا تیل اگر آپ نے سر میں لگایا اور بدبو آ رہی ہے تو اب بدبو کے ساتھ مسجد کے داخلے کی پھر اجازت نہیں ملے گی، لہذا اس پر غور کر لیا جائے۔ کالز چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منی عروا تاریہ بول رہی ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، میرے جو ماموں ہیں ان کا پوٹاشیم اپ ڈاؤن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، وہ ہاسپٹل میں 2 دن ایڈمٹ تھے، ان کا علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماموں کو بیٹا صحت عطا فرمائے۔ ایک اور کال چلائیں۔ سمیر حسین بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ جی میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ کافی مرتبہ روزہ کھولنے کے بعد اچانک سے سر درد شروع ہو جاتا ہے اور چکر بھی آنے لگتے ہیں، مطلب کہ باڈی میں انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے، نہ میں آئل والی چیزیں کھاتا ہوں زیادہ افطاری میں، نہ ہی کچھ زیادہ کھانا کھاتا ہوں۔ سو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو؟ تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ تو ہو گئے 2 کالیں، ایک اور لے لیں جی، ایک اور کال دے دیں۔ جی حضرت، میں نیو کراچی سیکٹر 11D سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی کمر کا علاج 7 سال سے کروا رہا ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا حضرت۔ اب آپ کچھ مدنی پھول عطا کر دیجیے، میری کمر کی نسیں دبی ہوئی ہیں، ڈاکٹر آپریشن کا بول رہے ہیں، آپ کچھ مدنی پھول بتا دیجیے حضرت۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں آج 21ویں شب ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے میں ہماری مشکل کشائی ہو جائے اور ہماری یہ جملہ مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اللہ تبارک و تعالی 21ویں شب کے صدقے میں دور فرمائے۔ مل کر دعا بھی کر لیتے ہیں کہ شب قدر کی جو دعا ہے، کیا پتہ 21ویں شب ہے، لیلۃ القدر بھی ہو اور طاق رات تو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم دعا کر رہے ہیں، آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی آمین کہیں کہ جتنے بھی ہمارے عاشقان رسول بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں پر، جو قرض دار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو دکھی ہیں، طرح طرح کی آزمائشوں میں شکار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اب آمین کہہ دیجئے، چاہے کس کی آمین؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو، تو یہ آمین بھی ایک دعا ہے، تو کیا پتہ کس کی آمین قبولیت کا سبب بن جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب 3 کالز آپ کی طرف آئیں۔ پہلے جو کال تھی ان کی جو ماموں کا پرابلم ہے، پوٹیشیم ان کا ڈسٹرب ہوتا ہے، پوٹیشیم ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس سے کا تعلق ہے گردے سے تعلق ہے، یا تو پوٹیشیم باڈی میں سے کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ تو معلومات نہیں پتہ چل سکی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنا ٹیسٹ کرا کے پوٹیشیم لیول بیلنس کرنا ضروری پڑے گا۔ اس کی وجہ سے ان کا بلڈ شوگر ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کو نیفرولوجسٹ سے اوپینین لازمی لینی پڑے گی۔ بلڈ پریشر ان کا ڈسٹرب ہوتا ہے، گردے سے ریلیٹڈ ہے۔ 2-3 ہاسپٹل لے کر آئے تو ڈیفینیٹلی کہ
एग्जामिनेशन तो इनका थ्रोली हुआ ही होगा। अब दुआ करते हैं अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए। दूसरा जो सवाल था वो रोज़े के बाद सर में दर्द और चक्कर की कैफियत होती है, जबकि फरमा रहे हैं कि ग़िज़ा भी इतना हैवी नहीं लेते। सर का दर्द उमूमी तौर पे जैसे रोज़े की हालत में उमूमी तौर पे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, बर्फ़ डला हुआ होता है, प्यास लग रही होती है। तो जब आप यकमुश्त 2 गिलास एकदम ठंडा पानी पिएंगे तो सर में दर्द होता है, और फिर जब आप पानी पी के आप उठेंगे एकदम तो एक होता है पॉस्चरल हाइपरटेंशन, तो एकदम वो एक झटका सा आता है, चक्कर की कैफियत आ जाती है। तो अगर ये इस तरह कर लें कि सादा पानी का इस्तेमाल करें, अगर इनको ये शिकायत रहती है मुतवातिर, तो ठंडे पानी से थोड़ा सा परहेज़ करके हल्का बिल्कुल नीम ठंडा ले लें, ज़्यादा ठंडा पानी ना लें, हल्का ठंडा पानी लेके वो उससे रोज़ा इफ्तार करके और थोड़ा वक्फा करके फिर थोड़ा सा उठेंगे तो इंशाअल्लाह चक्कर वगैरह नहीं आएंगे। या फिर ये है कि पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा लें, अगर ब्लड प्रेशर इनका हाई नहीं रहता है तो उस पानी में ORS का पानी अगर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप जिसको आप कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, निमकोल जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह सोचल ये कैफियत में काफ़ी। लेकिन पहले ब्लड प्रेशर अपना चेक करवा लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर इनका हाई रहता है तो फिर ये इनके लिए मुनासिब नहीं है ये काम करना, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर इनका सही रहता है तो फिर ये काम ये कर सकते हैं। दूसरा मैं तारे मरीजों को ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मेडिकली मशवरे और इन तमाम की चीज़ों के बावजूद रूहानी इलाज की तरफ ज़रूर मुतवज्जे रहिएगा, और हो सके तो जो तावीज़ात अत्तारिया का जो हमारा जो वस्ता होता है तो माशाल्लाह पढ़ने का भी, कुछ पीने का भी, पानी वगैरह और तावीज़ वगैरह इस तरह के मिलते हैं जिससे अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़र्क पड़ सकता है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि इस तरह रूहानी इलाज की तरफ भी आएँ, तो उम्मीद है कि इससे भी फ़र्क पड़ेगा और कई मरीज़ों को फ़र्क पड़ा है। तीसरा वो कमर के दर्द का जो था, कमर के दर्द के हवाले से जो बता रहे हैं कि 7 साल से इनको ये तकलीफ, 17 साल से इनको ये तकलीफ़ है, बहुत क्रॉनिक तकलीफ़ है, बहुत पुरानी तकलीफ़ है। तो यकीनन उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से इलाज भी करवाया होगा, न्यूरो सर्जन से भी रुजू किया होगा। अगर इन्होंने कुछ फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, फिजियोथेरापी वगैरह होती है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि फिजियोथेरापी करके कुछ एहतियातें होती हैं उस पर अमल करके ये अगर काम करेंगे तो हो सकता है इनकी तकलीफ में बेहतरी आ जाए। लेकिन 17 साल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, और ना करें इस्तेमाल तो कैसा? गद्दा ना करना एक अलग चीज़ होती है, गद्दे की पोजीशन देख लें गद्दा कौन सा है। अब वो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो भी तकलीफ देगा, तो इसके लिए बेहतर ये है कि इस टाइप के पेशेंट्स के लिए स्पेशली गद्दे आते हैं, मेडिकेटेड, हाँ, ऑर्थोपेडिक टाइप के बेड आते हैं। तो ऐसे वो भी ऑर्थोपेडिक इसलिए भी कुछ नहीं होता, बेसिकली हार्ड सरफेस देना होता है। अच्छा, मोहरों में जो कर्व होता है ना, वो कर्व खत्म करना होता है। जैसे मोहरे में खुद एक कर्व है, गद्दा खुद नरम हो तो और मोहरे कर्व में आ जाएंगे। ठीक है, हार्ड सरफेस पे सोएंगे तो मोहरे स्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर बाजों का वेट ज्यादा हो तो उनको कम करना चाहिए, क्योंकि इससे भी कमर के दर्द का प्रॉब्लम है। अच्छा, बैठने की उमूमन जो अंदाज होता है वो दुरुस्त नहीं होता, जिसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल का इस्तेमाल, तो हमारे गड़े भी तो फिर ठीक ठाक होते हैं ना, तो अचानक गड़े आ जाते हैं, तो उमूमन इसकी वजह से भी होता है। तो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको आज की इस बाबरकत रात के सदक़े में सेहत अता फरमाए। अला मुहम्मद आशिकान रसूल मुतवज्जे हूँ। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 5 मिनट बाकी। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 5 मिनट बाकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कॉल चलाइए। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगीर तार हिंद के शहर सूरत गुजरात ख्वाजा दानाई काबीना से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, हमारा मदीनी चैनल दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल को तय करता जा रहा है, और क्या प्यारे प्यारे सिलसिले हमें मदीनी चैनल को देखने को मिलते हैं और मालूमात क्या प्यारी प्यारी जानने को मिलती है। मैं निगरान शुरा से अर्ज करूँगा कि मेरी मामू की बेटी हैं, आप बिलखुसूस उनके लिए दुआ फरमा दे, क्योंकि तकरीबन आज से 5-6 साल पहले
کوئی ٹائر جلا رہے تھے تو اس وقت اس کا چھیٹا اڑ کر اس کی آنکھ میں لگ گیا تھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ کیا اس کی دوسری آنکھ ڈل سکتی ہے؟ ڈاکٹر کو چیک کرایا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آ سکتی ہے اس کی آنکھ، یعنی کہ اس کو روشنی آ سکتی ہے. تو کیا ہم دوسری آنکھ ڈلوا سکتے ہیں؟ اور دوسری آنکھ ڈلوائیں گے تو کیا اس کو دکھنا لگ جائے گا؟ یعنی اس طریقے سے پہلے جس طریقے سے وہ دیکھ سکتی تھی واپس وہ دیکھنے لگ جائے گی. اور نگران شورا سے میں عرض کروں گا کہ بالخصوص دعا فرمائیں اور آپ بھی باپا جان سے دعا کروائیں کہ اس کی آنکھوں کی بینائی آ جائے. اللہ پیارے نبی کے صدقے میں اس پر رحم و کرم فرمائے اور آنکھوں کے نور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. بڑی مطلب افسردہ آپ نے بات بتائی ہے. ویسے میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک عرض کرتا ہوں جو مدنی چینل کے سلسلوں کا جنہوں نے کہا، اور یہ انشاءاللہ آپ کو یاد دہانی کرواتے رہیں گے. چاند رات کو انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ ضرور دیکھیے گا. رات کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے مدنی چینل پر چاند رات کو براہ راست ایسا سلسلہ لے کر آئیں تاکہ ہمارے ناظرین یہ کہیں بھی نہ جائیں، مدنی چینل پر رہیں اور نیکیاں بھی کرتے رہیں. اور انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو کافی لطف و سرور محسوس ہوگا انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے آنکھ کے حوالے سے بات کی ہے تو جو ان کے سرجن ہیں جو وہ ڈیسیجن لیں گے، کیونکہ کنڈیشن اس وقت کیا ہے، آئی بال کی کنڈیشن کیا ہے، اندرونی کتنا ڈیمیج ہوئی ہے آنکھ ان کی، یہ ان کے سرجن ہی زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. ہاں ویسے اگر کلینکلی دیکھا جائے تو اگر ریپلیسمنٹ والی بات ہوتی ہے تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں یہ چیز ممکن ہے. ریپلیسمنٹ کے بعد ممکن ہے روشنی بحال ہو جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن ڈیسیجن ان کے اپنے آئی سرجن جو ہے وہ لیں گے. اور اب تو یہ بہت کامنلی ہونے لگ گیا ہے، اور جہاں سے جس کنٹری سے ان کا تعلق ہے وہاں پہ تو اس کے مواقع میڈیکل نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں میڈیکل کی سہولت بہت اچھی ہے. یعنی میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر میڈیکل والوں سے ملاقاتیں کی ہیں. میڈیکل کا کچھ نہ کچھ سروے ہے، لیکن جو میڈیکل کی اپروچ ہے نا، ڈاکٹر کی جو اپروچ کہتے ہیں اس کو، جو بالکل مرض تک پہنچنے کی جو رفتار ہے، یہ جتنی پاکستان کے ڈاکٹروں کے پاس ہے تو یہ اپنی مثال آپ ہے. اور میری اطلاع کے مطابق پاکستان کے بعد بہت اچھا علاج یہ ہند میں بھی موجود ہے کہ انڈیا میں بھی اچھے ڈاکٹرز ملتے ہیں. اللہ کرے گا کوئی ایسا عاشق رسول ڈاکٹر مل جائے آپ کو اور بہترین علاج کی ترکیب بن جائے تو مدینہ مدینہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجی علی محمد لرانی ہے. میں متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال پوری کر دیں. میرا نام حاجی علی محمد لرانی ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہماری اوکھر کالونی سے. میرا یہ سوال ہے کہ میری ٹانگوں میں گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے. ایک تو میرا ویٹ بھی بہت بڑا ہوا ہے اور ویٹ لوز میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں پیدل بالکل نہیں کر سکتا. اور کھانے پینے میں ایک دو مرتبہ کافی احتیاط کی تھی لیکن اس سے میرا ویٹ لوز نہیں ہوا. اسے پیدل میں بالکل نہیں کر سکتا. اس کے لیے مہربانی کر کے مجھے کوئی نسخہ بتا دے، کوئی علاج بتا دے، بڑی مہربانی ہوگی. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی علاج ہو سکتا بتا دیں. میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ ویٹ لوز کرنے کے لیے یقیناً پیدل چلنا یہ بہت امید افزا ہے، لیکن فار ایگزامپل کہ آپ نہیں چل سکتے پیدل تو میں آپ کو بتاؤں کہ بغیر پیدل چلے بھی، یعنی نارمل پیدل تو آدمی یوں تھوڑا بہت تو کام کاج کرتا ہے، اترتا چڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن جس کو ویٹ لوز کرنے کے لیے جس کو آپ واکنگ کہتے ہیں وہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو بھی
آپ غذائیت کے اوپر غور کر کے اپنے ویٹ کو ڈیفینیٹ لوز کر سکتے ہیں. آپ کا فیٹ نیچے آ سکتا ہے اور آپ کا ویٹ نیچے آ سکتا ہے. بالکل مایوس نہ ہو. آپ کسی تجربہ کار شخص سے جو ڈائٹ ڈیزائن کرتے ہیں, جو ڈائٹ ایڈوائز کرتے ہیں کھانے پینے کی, وہ آپ کو ایسی سبزی پتے اور اس طرح کی 2 4 10 چیزیں آپ کو یہ مشورہ دے دیں گے کہ آپ اس کے مطابق آپ بنائیں. آپ کا پیٹ بھی بھرے گا, آپ کی کیلوریز کم بنیں گی, اور آپ کا جو فیٹ ہے وہ بھی نیچے آئے گا, اور آپ کا انشاءاللہ ویٹ بھی نیچے آئے گا. ڈاکٹر صاحب اگر غلطی کروں تو بتا دیجیے گا. ایسے بالکل صحیح ہے. اس میں بس ایک چیز یہ ایڈ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں کی فزیو تھراپی ضرور کروا. بہت اچھی بات ہے. بھلے یہ موو نہ کر بھی رہے ہو تو فزیو تھراپی تھوڑی کرائیں تاکہ وہ ایکسرسائز کی وجہ سے انشاءاللہ فرق پڑے گا. ویسے آج امیر سنت نے ایک علاج بتایا تھا, میں بتا دوں. امیر سنت نے علاج بتایا, بھنڈی ہے نا, بھنڈی, یہ گھٹنوں کے مرض کے جو شکار ہیں, بھنڈی کو بیچ میں سے کاٹیں, بیچ میں سے کاٹ کر اس کو پانی کے گلاس میں ڈال دیں. 12 گھنٹے تک اس کو بھگو کر رکھیں, اور اس کے بعد اس کو نکال کے اس کی جو بھی اس میں جو چکناٹ یا پانی ہوگا وہ بھی پانی میں نچوڑ لیں. اب جو بھنڈی بچ جائے نا اس کو ضائع نہ کریں, اس کو کسی سالن میں استعمال کر لیں تاکہ ضائع نہ ہو. یہ پانی پی لیں. امیر سنت کا تجربہ یہ ہے کہ اس سے گھٹنوں کے مرض میں, کیونکہ گھٹنوں میں جو چکناٹ ہے نا, یہ بھنڈی کی چکناٹ سے انشاءاللہ امید ہے گھٹنوں کے درد میں فرق پڑ سکتا ہے. باپو ہے نا, تو یہ آج امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا. مدنی مذاکرے دیکھیں انشاءاللہ, اس میں بھی کافی جسمانی اور روحانی علاج بتائے جاتے ہیں. تو یہ مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کو عرض کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جتنے بھی گھٹنوں کے مریض ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر یا جو بھی اگر حکیم صاحب سے رابطہ ہے تو کر کے اس علاج کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں, مشاورت کر کے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, میرے کان میں آواز آتی ہے جیسے گوں 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 کی آواز, بہت عرصہ 4-5 سال سے آ رہی ہے. بہت علاج کرایا, اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ٹینائٹس نہیں, ہائپر ایکیوسس. ٹینائٹس میں تو چکر بھی آتے ہیں. آپ دے دو, اس میں ان کو آواز زیادہ آ رہی نا, اس میں جو کان میں ان کو جو سائیں سائیں کی آواز آتی ہے, بیسیکلی جو وائرن کی آواز آتی ہے یا کبھی ویسلنگ کی آواز آتی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایئر ڈرم ہوتا ہے اس میں کہیں سوزش ہو جاتی ہے, جس کی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے. کچھ ایکسرسائز وغیرہ ہوتی ہیں جو ENT اسپیشلسٹ وغیرہ جو ہیں وہ بتاتے ہیں, وہ ایکسرسائز کریں گے تو اس سے کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. جیسے ابھی 4-5 سال یہ بتا رہے ہیں, یقیناً اتنا ٹائم لگا ہوگا ان کو, ہو سکتا ہے مزید اور ٹائم لگ جائے. یہ ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے, ایک دم یہ کم نہیں ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ENT اسپیشلسٹ سے جو رابطہ کر کے اس کو جو تھوڑا سا اور گین کریں گے, ٹائم لیں گے, تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. ختم ہونے والی چیز ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن بہت ٹائم لگتا ہے اس کے. لیکن میں روحانی علاج کی طرف بھی آپ کو ضرور مشورہ دوں گا. اگر کال نمبر بھی لگا دیں اسکرین کے اوپر, کہ اگر کوئی روحانی علاج کروانا چاہتا ہے, تعویذات عطاریہ کو اوراد و وظائف مل جائیں دم وغیرہ کے لیے, پہننے کے لیے, پینے کے لیے, تو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کوئی غیبی مدد ہو جائے اور فرق پڑے. اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو بھی تندرستی دے اور دیگر ہمارے معاملات پر بھی رحمت کی نظر فرمائے. یہ آپ نے ویب سائٹ دیکھ لی, اس پر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ روحانی علاج کا آپ کو ذریعہ مل جائے گا. آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف.